لائق صد احترام اہل سنت والجماعت کی معتبر معتمد معظم شخصیات، بالخصوص قاضی شہر حضرت العلام بالفضل اولانا عبداللطیف صاحب قبلہ تعالی اللہ عمرہ، شعر و سخن، فہم و فراست، ادراک و شعور، عشق کی نیرنگیاں، محبتوں کی وارفتگی، جس در محبت پر اکٹھا ہوتی ہے اسی ذات کا نام پیکر اخلاص و محبت و مودت حضرت العلام کفیل انبر صاحب قبلہ زیدہ حبہم العالیہ۔ آج کی اس بزم محبت میں اپنے علم اور اپنے عشق کو اکٹھا کر کے منبر رسول کی زینت بننے والے معظم علماء اعظام، ائمہ کرام، حضور کی محبت میں کشاں کشاں تشریف لائے جملہ عاشقان مصطفیٰ و مرتضیٰ، و دیوان گانے غوث و خواجہ و رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على الزمان كما فضل مكانا على المكان وإنسانا على الإنسان لا ضد له ولا ند له ولا مثل له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اس ذات ستودہ والا صفات کے حضور اپنی حاضری درج کرائیں جہاں سے عشق کی نیرنگیاں جب بکھرتی ہیں تو کوئی صداقت پوری کائنات کو مسکراہٹ کا رنگ دیتی نظر آتی ہے، جہاں پہ جب عدل مسکراتا ہے تو عمر کی تصویر بنتا ہوا نظر آتا ہے، جب حیا مسکراتی ہے تو عثمان غنی کی شکل نظر آتی ہے، جب شجاعت
عازم عشق ہوتی ہے تو حیدر کی صورت نظر آتی ہے، جب حلم اوج کمال پہ پہنچتا ہے تو حسن مجتبیٰ کی صورت دکھتی ہے، جب شہادت منتہائے شباب اور منزل معراج پہ پہنچتی ہے تو حسین کی حسین صورت کی صورت میں دکھتی نظر آتی ہے، جب عبادت در عظمت پر طواف کرتی ہے تو اسی صورت کا نام امام زین العبا ہے، جب صدق و صفا مسکراتے ہوئے عشق کا استقبال کرتے ہیں تو اسی صورت کا نام امام جعفر صادق ہے، جب علم کی بلندی اپنے مقام اور منتہا تک پہنچ کر کے قرار پاتی ہے تو اسی صورت کا نام امام علی رضا ہے۔ یہ آج جو مسکراہٹوں کے رنگ دکھ رہے ہیں، یہ آج ہمارے چہرے پر جو طمانینت کے آثار موجود ہیں، آج ہمارے بچے بچے کے اندر سے جوش اور جذبے کی صدا بلند ہو رہی ہے، یہ کسی اور در کی مرہون منت نہیں ہے، در ایک ہے جہاں پہ عشق کی سوغات بھی ہے، در ایک ہے جہاں پہ محبتوں کی خیرات بھی ہے، در ایک ہے جہاں پہ بندگی کی معراج بھی ہے، در ایک ہے جہاں عشق کے ترانے بھی ہیں، جہاں کوئی بلال مسکراہٹ کے رنگ بکھیرتا ہوا ساری دنیا کو عشق کو دعوت نظارہ دیتا چلا آتا ہے۔ ایسی بارگاہ جس بارگاہ کے حسن و عشق کی داستان قیامت اور ابد الآباد تک لکھی جائے تو کبھی یہ داستان مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ داستان ہے جب عالم نہیں تھا تب بھی یہ داستان تھی، جب عالمین نہیں تھے تب بھی یہ داستان تھی، جب آسمان کی بلندیاں نہیں تھیں تب بھی یہ داستان تھی، جب زمین کی وسعتیں نہیں تھی تب بھی یہ داستان تھی، جب عرش اعظم نہیں تھا تب بھی یہ داستان تھی، جب ملائے اعلیٰ کا وجود نہیں تھا تب بھی یہ داستان تھی، جب سدرۃ المنتہا کا مکی نہیں تھا تب بھی یہ داستان تھی۔ کون سی داستان؟ ایک ایسی داستان جس کو سننے کے بعد بلبل سدرہ زمین محبت پہ آ کے 24,000 بار ٹھہر جاتے ہیں، ایک ایسی داستان جہاں حسن جنت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جنت کا حسن بھی اس جگہ پہ مان پڑ جاتا ہے۔ اس داستان کو سننے کے لیے قمری بھی جمع ہے، اس داستان کو سننے کے لیے زمینی مخلوقات بھی جمع ہے، اس داستان کو سننے کے لیے عرش اعظم کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ کون ہے ایسا جس کے حسن کا تذکرہ 1400 سال سے پرانا نہیں ہوا ہے؟ کون ہے ایسا جس کے حسن کی نیرنگیاں ماند نہیں پڑی ہیں؟ دنیا میں کسی کے حسن کا تذکرہ ہو تو 10 سال میں 15 سال میں وہ حسن ماند پڑ جاتا ہے، مگر ایسا حسین جس کے حسن کا جب تذکرہ ہوتا ہے جس انداز سے ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ حسن ایک نئے انداز میں ہماری نگاہوں کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس حسن کو جب کسی قلندر نے پہچانا تو عشق و محبت کی زمین پر وجد کرتے ہوئے بولتا ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور و باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، انہی کی بمائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، رحیم بے قدر کو نہ شرما، تو اب رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ جانتے ہو یہ کون سا حسن ہے جس سے دشمنان دین لرزہ بر اندام ہیں؟ یہ کون سا حسن ہے جس کے حسن کے آگے کائنات کا نظام پھیل ہے؟ یہ کون سا حسن ہے جس کی قسم و دعا کے ذریعہ کھائی جا رہی ہے؟ یہ کون سا حسن ہے جس کی زلفوں کا تذکرہ واللیل اذا سجا سے کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سا حسن ہے جس کی یاد دہانی والا سوف یوتی کا رب کا فتردہ کے ذریعہ یاد دلایا جا رہا ہے؟ یہ کون سا حسن ہے جو صاحب انا اعطیناک الکوثر ہے؟ یہ کون سا حسن ہے جو رفعنا لک ذکرک ہے؟ یہ کون سا حسن ہے جو الم نشرح لک صدرک ہے؟ یہ کون سا حسن ہے جسے کبھی یاسین کہہ کے بتایا گیا، جسے کبھی مزمل کہہ کے بتایا گیا، جسے کبھی مدثر کہہ کے بتایا گیا، جسے کبھی بشیر کہہ کے بتایا گیا، جسے کبھی نذیر کہہ کے بتایا گیا، جسے کبھی کہسل اعظم منیر کہہ کے بتایا گیا؟ جب کبھی آئی اس حسن کی بات تو کبھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صورت ہے، کبھی وہ تین کی صورت ہے،
حسن شروع ہوتا ہے والناس پہ یہ حسن ختم ہوتا ہے. پوری زندگی صداقت اسی کا حسن کا تذکرہ کرتی رہی, عدالت اسی کے حسن کا تذکرہ کرتی رہی, سخاوت اسی کے حسن کا تذکرہ کرتی رہی, ولایت اسی کے حسن کا تذکرہ کرتی رہی. زہر کا پیالہ پینے کے بعد حلم اسی حسن کے سامنے مسکراتا رہا. حسین کا عسکر بھی اسی حسن کو دیکھ کر کے قرار پاتا رہا. عباس کی وفا بھی اسی حسن کی مرہون منت ہے. اونا محمد کا بچپنا بھی اسی حسن کی مرہون منت ہے. 72 کربلا کے اسیران اسی حسن کے مرہون منت ہے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے, جب تک اس حسن سے ہمارا رابطہ رہا, جب تک اس حسن سے ہمارا تعلق رہا, جب تک اس حسن سے ہمارا رابطہ رہا, دنیا کی قومیں ہمارے پیچھے پیچھے, قیادت ہمارے پیچھے پیچھے, سیادت ہمارے پیچھے پیچھے, معیشت ہمارے پیچھے پیچھے, صنعت و عرفت ہمارے پیچھے پیچھے. لوگوں کی باتیں, لوگوں کی باتیں, کبھی توجہ ادھر دینے کی ضرورت نہیں ہے. پوری کائنات کا ایک نظام ہے, جاتا ہے عشق کا ایک نمائندہ, نام ان کا عامر ابن عقبہ ہے, اور جا کے کہتا ہے جنگل میں ہم محمد کے غلام ہیں, مصطفیٰ کے دیوانے ہیں, آقا کے چاہنے والے ہیں, نبی محترم کے در کے فیض پانے والے ہیں. اور جنگلی جانوروں خالی کر دو, محمد کا غلام یہاں آیا ہے. قسم خدا کی میں کیا بتاؤں آپ کیا تھے اور کیا ہو گئے, بس یہی بات بتانا چاہتا ہوں. جس نے حسن مجسم کو اپنے سینے کی گہرائیوں میں بسا لیا, عامر ابن عقبہ نے کہا ہٹ جاؤ, جنگل کا یہ علاقہ خالی کر دو. شیر اپنے بچے کو اپنے منہ میں دبا کے, چیتا اپنے بچے کو اپنے منہ میں دبا کے جنگل خالی کر کے یہ بتا دیتا ہے بیابانوں میں بھی محمد ہے, آبادی میں بھی محمد ہے. محمد مظہر اسرار حق ہے, کوئی کیا جانے, شریعت میں ہی ہم سمجھے, حقیقت میں خدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیض غوث اعظم, جشن غوث الورا. سبحان اللہ. محمد مظہر اسرار حق ہے, کوئی کیا جانے, شریعت میں ہے ہم سمجھے, حقیقت میں خدا جانے. کبھی ہم مجتبی جانے, کبھی ہم مصطفیٰ جانے, ہے جن کی آنکھ میں مذاق کا سرما لگا جانے. اس حسن کی بات میں کر رہا ہوں جس کے تعلق سے عشق و محبت کی سرزمین سے کوئی احمد کی رضا بن کر کے جب اٹھتا ہے تو کس انداز سے گویا ہوتا ہے. مجددیت ایک شان سے مسکرا کے کہتی ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقصے جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں مدح اہل دولسا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ رہی. حضرت گرامی وقار اسی حسن کی سوغات بانٹنے کے لیے آدم کی صفیت آئی, نوح کی نجابت آئی, ابراہیم کی خلت آئی, موسیٰ کا کمال آیا, حضرت عیسیٰ کی روحانیت آئی, شیش کا تدبر آیا, یعقوب کی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی جماعت آئی. مگر حسن محمد کا تعارف کیا ہے, بے دم والہانہ انداز میں شراب عشق پی کر کے جب گویا ہوتا ہے تو کچھ اس انداز سے گویا ہوتے ہیں. خدا جانے کہاں سے جلوائے جانا کہاں تک ہے, وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں, وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. ہم اتنا بھی نہ سمجھے, عقل کھوئی دل گواں بیٹھے کہ حسن و عشق کی دنیا کہاں سے ہے کہاں تک ہے, زمین سے آسماں تک, آسماں سے لامکاں تک ہے. خدا جانے ہمارے عشق کی دنیا کہاں تک ہے, زمین سے آسماں تک, آسماں سے لامکاں تک ہے. خدا جانے ہمارے عشق کی دنیا کہاں تک ہے, زمین سے آسماں تک. ایک سناٹے کا عالم ہے, یہی ہے ابتدا تو انتہا اس کی کہاں تک ہے. سنا ہے ہم نے صوفیوں سے اکثر خانقاہوں میں کہ یہ رنگی بیانی بے دم رنگی بیاں کا تک ہے. آئیے اسی حسن مجسم کی شان میں قصیدہ گوئی کریں اور محبتوں کے نذرانے اس انداز سے نہ پڑھیں. اب ہم بہت خاموش ہو چکے, اب ہماری وجود میں ایک تحریک پیدا ہونی چاہیے. یہ تحریک ہماری تاریخ سے ملتی ہے. اب تمہاری نظروں کے سامنے کسی اونے پونے کا تذکرہ نہیں, تم اپنی نظروں کے سامنے اگر ذکر کرو تو کسی سرار ابن الازور کے سینے کا ذکر کرو, خالد سیف اللہ کی تلوار کا ذکر کرو, ہمت بودے جانا کا ذکر کرو, ولولائے زرار کا ذکر کرو. اب اپنے ماضی کی طرف پلٹو جہاں پہ ہندوستان کی سرزمین پر عشق و محبت و وفا کا درس دیتا ہوا کوئی ٹیپو سلطان موجود ہے. آئیے اس زمین ہستی کی طرف چلے جہاں پہ بہرائچ کی سرزمین پر کوئی سید مسعود
خواجہ ہے، جس ذات کا نام معین الدین ہے، ہندوستان میں ہماری آبرو کی سلامتی والی ذات کا نام خواجہ خواجہ ہے، فخر ہندوستان ہے، سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہے۔ اپنی تاریخ کی طرف پلٹو، کیونکہ مرکز حق و صداقت کی طرف لوٹ چلے، اپنے دین اپنی شریعت کی طرف لوٹ چلے، نہیں ملے گی تمہیں کفر و دلالت سے امان، آؤ دربار رسالت کی طرف لوٹ چلے۔ آج کیا ہے وجہ کیا ہے، ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ بس تھوڑی سی گفتگو سمیٹ کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ ساری دنیا میں ہم سب سے آگے تھے، کردار میں ہم آگے تھے، سیرت میں ہم آگے تھے، اخلاق میں ہم آگے تھے، اوصاف میں آگے تھے۔ اٹھنا ہم سے لوگوں نے سیکھا ہے، بیٹھنا ہم سے لوگوں نے سیکھا ہے، کھانا ہم سے لوگوں نے سیکھا ہے، بولنا ہم سے لوگوں نے سیکھا ہے۔ کردار کی خوشبو ہمارے وجود میں، اخلاق کی خوشبو ہمارے وجود میں۔ پھر کیا بات ہے کہ وہ جو دوسروں کو کردار سکھاتا تھا آج اس کے پاس کردار نہیں ہے، جو دوسروں کو اخلاق سکھاتا تھا آج اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، جو دوسروں کو شمائل بتاتا تھا آج اس کے پاس خصائل اور شمائل نہیں ہے۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیگر گو ہے۔ ہم جتنا جلسہ کر رہے ہیں اتنا ہم بیک ہو رہے ہیں، ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں اتنا ہم پیچھے ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے، جو دریائے نیل کی وادیوں میں گھومتا تھا آج وہ ایک جگہ محصور ہو گیا۔ کیا بات ہے کہ اس نبی کا غلام، اس نبی کے حسن کا غلام جب ایک خط لکھا تو دریا اپنی اوقات میں آ جاتا تھا۔ آج ہم بولتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کی سرزمین پر ہو اور چاہے دنیا کے کسی ملک کی سرزمین پر ہو، میں ایک بات بڑی ایمانداری کے ساتھ کہوں گا، مسلمانوں نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اپنے محور کو چھوڑ دیا، جہاں سے لوگوں کو عشق کی زندگی ملتی تھی اس طرح محبت کو ترک کر دیا۔ ورنہ یاد رکھیے، غازی ہمارے پاس ہے، رومی ہمارے پاس ہے، غزالی ہمارے پاس ہے، دنیا کا کوئی بھی نظام مکمل نہیں ہے، ایک محمد کا نظام جب سے محمد ہے تب سے مکمل ہے، اور ایسا مکمل ہے کہ جوڑا مکمل ہے، اگر اس در پہ آ گیا تو قیامت تک کے لیے مکمل ہو گیا۔ حضرات گرامی وقار، کیا بات ہے، کیوں ہم اتنے سوئے ہوئے ہیں؟ نہ ہمارے پاس قیادت ہے، نہ ہمارے پاس رہبری ہے، نہ ہمارے سسٹم کو کوئی درست کرنے والا ہے۔ اس پر کبھی غور کیا کہ آج ہمارے حالات کی رسوائی کا ذمہ دار کون ہے؟ پوری قوم خوشنما نعروں کی بنیاد پر وقتی طور پر اپنے وجود کو خوش فہمیوں مبتلا کر لیتی ہے، مگر جلسے سے اٹھنے کے بعد کیا اس قوم میں کوئی ادراک و شعور پیدا ہو رہا ہے؟ کیا بات، یہ مسکراہٹ کے ترانے کب واپس لوٹیں گے؟ ذرا غور فرمائیے، تو چلیں اس ذات ستودہ والا صفات کی طرف جو پوری کائنات کے لیے امن کا پیامبر ہے۔ دعوت کیسے دی جاتی ہے، کمزوروں کو گلے کیسے لگایا جاتا ہے۔ مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار گوہر بار، سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا دھوپ میں ایک عورت کھڑی ہے۔ اگر انسان کی انسانیت زندہ ہے تو کسی پریشان حال کے درد کا حال اس کے چہرے سے اندازہ کر لیتی ہے۔ مصطفیٰ تاجدار کائنات نے جب اس بوڑھی عورت کا چہرہ دیکھا تو سرکار کے قدم میمنت لزوم رک گئے۔ حضور نے پوچھا، اماں آخر کیا پریشانی ہے؟ کہا، بیٹے جس سے بھی اپنی داستان سناتی ہوں کوئی میری داستان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہاتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بوڑھی عورت نے پکڑا۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ گزرا، 3 گھنٹہ گزرا، پائے مبارک تک پسینے کے قطرات نمودار ہیں، مگر حضور کو نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ حضور کو سخت گرمی اور لو کی پرواہ ہے۔ حضور سن رہے ہیں،
میرے مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی تو حضرت عمر فاروق اعظم کا گزر ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس زمین محبت سے گزرے تو دیکھا کہ ایک عورت نے حضور کا بازو پکڑ رکھا ہے اور سرکار کے چہرے انور سے پسینے کے قطرات نمودار۔ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تم بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا یہ پاگل عورت ہے، جہاں بھی دیکھتی ہے جس کو بھی دیکھتی ہے رک کر کے رو کر کے اس کو اپنا دکھڑا سنا۔ حضور ہٹ جائیں، نہ جانے کتنی دیر تک یہ اپنا دکھڑا سنائے گی۔ میرے آقا نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے عمر، کیا اس مدینے کی وادی میں اس کی کوئی سنتا بھی ہے؟ حضور سب بھاگتے ہیں، سب راستہ چوراتے ہیں، ایک ہی جملہ معلم انسانیت نے فرمایا اگر اس پر غور کر لیا جائے تو ہماری صفوں میں انقلاب ہو سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پوری دنیا اسے سننے کے لیے تیار رہی ہے، اگر محمد اس کی نہیں سنے گا تو کون زمانے میں اس کی سنے گا؟ ذرا غور فرمائیے، آپ کو کوئی اپنا درد سنائے، کوئی تکلیف سنائے تو کبھی وچلت نہ ہوئیے گا۔ اللہ نے آپ پر فضل کیا ہے کہ آپ کو سننے والا بنایا ہے، آپ کو سننے والا بنایا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی سیرت اور کیریکٹر کا ایک حصہ ہے۔ پوری کائنات مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، مگر عاجزی کا عالم یہ ہے، انکساری کا یہ عالم ہے کہ رات میں ٹہل رہے ہیں، اعلان نبوت کا تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے، ایک مکان سے ایک رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اگر تمہارا دل انسانیت کے لیے نرم نہیں ہوتا ہے تو آپ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ اگر تمہارا دل انسانیت کے لیے تڑپتا نہیں ہے تو آپ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ وہ نبی جس کے آپ فالوور ہیں، وہ مصطفیٰ جس کے آپ دیوانے ہیں، میرے آقا جب گزرے اس گھر سے نا، رونے کی آواز نے آقا کو روک دیا۔ آقا کریم جب اس دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک غلام چکی پیس رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات ہیں۔ محمد عربی کی رحمت کی وسیع چادر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی مصطفیٰ کے سامنے روئے۔ سرکار نے اپنی چادر تطہیر سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اب پوچھا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا میری تکلیف جان کے کیا کریں گے؟ کہا تمہاری تکلیف کا بوجھ ہلکا کروں گا۔ کہا سارا دن چکی چلاتا ہوں، ساری رات چکی چلاتا ہوں، مجھے جب سونے کا وقت آتا ہے تو کبھی مالک نہیں سونے دیتا، کبھی مالک کی بیٹی نہیں سونے دیتی، کبھی مالک کی بیوی نہیں سونے دیتی، چہار جانب سے ظلم و ستم کا دور دورہ ہے۔ میں ایسی صورت میں نہ رہوں تو کیا کروں؟ اتنے میں رحمت للعالمین کی رحمت مسکرا اٹھی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا اے غلام تو خاموش ہو جا، اب تیری جگہ چکی چلانے کا کام میں کروں گا۔ جب اس نے عرب کی سرزمین پر ایک واقعہ یہ بات سنی تو اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ مکہ جو ظلم و جور و ستم کی جگہ ہے، وہ مکہ جہاں انسانیت کا دل نہیں پسیجتا، وہ مکہ جہاں لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ مکہ جہاں لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کی جاتی ہے، اس مکے کے لوگوں کے اندر بھی اتنا رحم وہ نہیں جانتا تھا۔ یہی جانے جانا نہ ہے، یہی ہری میں جانا ہے، یہی بوئے کونین ہے، یہی راحت کونین ہے، یہی رب کی رضا ہے، یہی احمد مصطفیٰ ہے، یہی سید رسولہ ہے، یہی ہادی انسوتا ہے، یہی جلوہ صبح ازل ہے، یہی نور رب لم یزل ہے، یہی شاہ خلدہ ہے، یہی شاہ حسینہ ہے، یہی آقا ہے جو ساری کائنات کو امن کا گہوارہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اسے پتا نہیں تھا، آقا نے چکی چلانا شروع کی،
المرسلین۔ واہ واہ واہ، حضرات گرامی وقار، کیا شان ہے! کیوں جب اس طرح کا کیریکٹر لوگوں کو پتا چل گیا کہ مسلمانوں کے پاس بڑی قیمتی دولت، اور انہوں نے اس قیمتی دولت کو چورانا شروع کیا۔ آپ کے پاس سب سے قیمتی دولت کیا ہے پتا ہے؟ حضور کے عشق کی دولت ہے۔ مصطفیٰ تاجدار کائنات کی طرف سے جو دیوانگی کا اثاثہ ملا ہے، دنیا کو پتا ہے اگر یہ نکل گیا تو سب کچھ نکل گیا۔ لہٰذا اس امانت کو اپنے سینے میں رکھو اور انسانیت کے لیے ایک مثال بن جاؤ، ایسی مثال بن جاؤ، ایسی مثال بن جاؤ کہ جدھر سے گزرے خوشبوئیں تمہارا استقبال کرے، جدھر سے نکلے علاقے تمہارا استقبال کرے۔ ایک آخری بات بتا کے اپنی اس داستان کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ گھبراؤ نہ غم کرو، تم ہی بلند و بالا ہوگے۔ آپ گھبرائیں نہیں، مایوس نہ ہو، اپنا رشتہ اپنے ماضی سے جوڑ لیں، اپنا رشتہ اپنے بزرگوں سے جوڑ لیں۔ کیسے بزرگ؟ جو سبق بھی پڑھا رہے ہیں تو کتنا خوبصورت نام ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی۔ اسی واقعے پہ اختتام، آپ کے ذہن و فکر کی وادیوں میں سب کا ڈر موجود ہے، مگر اگر اسی ڈر کے ساتھ ساتھ خدا کا ڈر بھی موجود ہو اور اللہ کی کریمی کا وہ راز آپ کو مل جائے جس میں تم ایک بار یا اللہ کہتے ہو 70 بار تمہاری اس آواز کے جواب میں لبیک یا آپی وہ بہتا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہیں غوث بہاء الحق زکریا ملتانی۔ نہ گھبراؤ نہ غم کرو، تم ہی بلند و بالا ہوگا۔ کیا عظیم ذات ہے، سبحان اللہ۔ آپ تشریف لائے 3 مہینے کی مختصر مدت میں خلعت فاخرہ، خلافت اور اپنا بیش قیمتی سامان جو ان کے بزرگوں کی طرف سے انہیں تحفتاً ملا تھا، غوث بہاء الحق زکریا ملتانی کو حوالے کر دیا۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک بیگ ترقی کر جائے تو اس کی ترقی سوٹ نہیں کرتی، کہیں کہیں ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، کہیں پیٹ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ کیوں دوسروں کی ترقی سے اتنا جلتے ہو؟ مسلم کمیونٹی میں ایک بیماری اس وقت زہر ہلاہل اور کینسر سے بھی خطرناک ہے، اس بیماری کا نام حسد اور جلن۔ ساری کائنات سے اسی بیماری کو پاک کرنے کے لیے آمنہ کی گود میں آئے مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا مکان خوبصورت ہو گیا تو اس سے حسد، کوئی دکان اور تجارت کے لحاظ سے کامیاب ہو گیا اس سے حسد، کسی کے پاس ادبی جملے ہیں تو اس سے حسد، کسی کی نقابت کا شہرہ بلند ہو گیا اس سے حسد، کسی کی عالمانہ شان لوگوں کے سامنے ہویدا ہو گئی اس سے حسد۔ کیا ہے؟ مومن کبھی حسد نہیں کرتا۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہی غوث بہاء الحق زکریا ملتانی نے وہ نعمت دی، 10 لوگ ایسے تھے جن کو بڑی تکلیف ہوئی، ان کے چہرے بگڑ گئے۔ ایک آنے والا لڑکا، کل کا نوجوان، اتنی بیش قیمت چیزیں ہمارے درمیان سے لے گیا۔ یہ تو ہمارا حق تھا، ہم نے 5 سال بتایا، ہم نے 10 سال بتایا، ہم نے 15 سال بتایا، ہم نے 20 سال بتایا، یہ ہمارا حق تھا۔ یہ کیسے کل کا نوجوان لے کے چلا گیا؟ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ۔ مصطفیٰ کے دیوانے نے اپنی دل کی کیفیت سے جب دیکھا تو فوری طور پر محسوس کر لیا یہ کیا بول رہے ہیں۔ 10 کو بلایا، اب بلا کے کہا تم نے خدا کے انتخاب پر اعتراض کیا ہے؟
تم نے رب کے چناؤ پر اعتراض کیا ہے۔ آنکھیں جھکی ہوئی، حضور ہم نے تو 5 سال آپ کی خدمت کی ہے، 7 سال آپ کی خدمت کی ہے، 8 سال آپ کی خدمت کی ہے۔ حضور آپ نے ارشاد فرمایا اچھا، ہر چیز کا ایک ایگزام ہوتا ہے، آج ایگزام ہو جائے، مگر خوش قسمتی سے نقیب اعظم ہندوستان ہمارے ہاں کوئی امتحان گاہ نہیں، کوئی مفتی لکھ دے تو اسے مفتی تسلیم کر لو، کوئی علامہ لکھ دو تو اسے علامہ تسلیم کر لو، کوئی محدث بن کے آ جائے تو یہ نہیں پوچھیں گے کتنی حدیثیں اسے یاد ہیں۔ بڑا عجیب معاشرہ ہے۔ حضرت گرامی وقار شیخ نے فرمایا قریب آؤ، آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ 10 کبوتر لائے جائیں، 11، اور فرمایا ان کبوتروں کو لے جاؤ اور ایسی جگہ ذبح کرو جہاں پہ کوئی تمہیں ذبح کرتا ہوا دیکھ نہ سکے۔ وہ سارے مریدین کہنے لگے شیخ نے تو بڑا آسان ایگزام لیا ہے، گئے اور منٹوں میں ہی کبوتر ذبح کر کے شیخ کی خدمت لے کے آئے۔ حضور آپ کے حکم پر عمل، مگر آپ کی نظریں، شیخ شہاب الدین سہروردی کی نظریں اس عارف حق کو تلاش کر رہی تھیں جو بظاہر نوجوان تھا مگر عقل و خیرت میں کہیں اعلیٰ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 1 گھنٹے کے بعد غوث بہاء الحق زکریا ملتانی تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں ایک زندہ کبوتر تھا۔ بولا غوث بہاء الحق زکریا ملتانی تم نے کبوتر کیوں نہیں ذبح کیا؟ سب نے کبوتروں کو ذبح کیا، تم نے کبوتر کیوں نہیں ذبح کیا؟ آپ کی زبان نے جو ارشاد فرمایا اس کو سنہری حروف سے لکھ کر کے دل کی تختی پر رقم کرنے کے قابل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضور پوری زندگی اگر میں تلاشتا رہتا، پوری زندگی اگر ڈھونڈتا رہتا تو مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملتی جہاں وہ نہ ہوتا، جہاں خالق نہ ہوتا، جہاں مالک نہ ہوتا، جہاں رازق نہ ہوتا، جہاں حاکم نہ ہوتا، جہاں مالک الملک توتی الملک نہ ہوتا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر ہر جگہ خدا کی ذات موجود تھی، رب کی ذات موجود تھی، احکم الحاکمین کی ذات موجود تھی۔ کسی ایک پیٹرن پر اگر آج کا مسلمان عمل کر لے تو کسی کو حسد نہیں کرے گا، کسی سے نعمت نہیں چھینے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر تشدد نہیں کرے گا۔ قسم خدا کی جب تک اس زمین پر رہے گا خدا کا بھی وفادار رہے گا، رسول کا بھی وفادار رہے گا۔ یہ ہے بزرگان دین جن کا عرس منا رہے ہو۔ ان کے چہرے پر کچھ سوالات تھے، بس 2 منٹ کی اور گفتگو۔ ان کے چہرے پہ کچھ سوالات تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا جاؤ جنگل سے ہری گھاس کاٹ کے لے آؤ۔ اور جب جنگل سے ہری گھاس کاٹنے کی بات آئی تو سارے مریدین جنگل سے ہری گھاس کاٹ کر کے لے کے آئے، مگر غوث بہاء الحق زکریا ملتانی جو گھاس لے کے آئے وہ ہری بھری نہیں تھی، وہ سوکھی گھاس تھی۔ آپ نے پوچھا سب ہری گھاس لائے ہو کیوں؟ کہا حضور ہری گھاس دل کو بھاتی ہے، نظر کو بھاتی ہے، اس لیے ہری گھاس لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا تم سوکھی گھاس کیوں لے کے آئے، ہری کیوں نہیں لے کے آئے؟ غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہم ہری گھاس اس لیے نہیں لائے کہ جس گھاس کے پاس جاتے، جس ہری گھاس کے پاس ہم جاتے وہ ہری گھاس خدا کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، رب کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر کا ذکر کر۔ اس لیے ذاکر کو ذکر کرنے والے کو ہم نے کاٹا نہیں۔ مسلمانوں پوری زندگی کا فلسفہ مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، پوری زندگی کی کامیابی مصطفیٰ کے عشق میں ہے۔ یہ بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، 2 چیزیں اگر اپنے اوپر لازم پکڑ لو، اگر تم ذکر الہی میں مشغول نہ ہو، ذکر رسول میں مشغول نہ ہو، عشق رسول میں مشغول نہ ہو، اور یہ تصور رہے کہ کوئی ہمیں
مشرق کے سبز پردے سے باہر نکال کر دونوں دونوں کے ہاتھ وسط کر وہ اس طرح حق سے یہ عرض کر کہ تیرے نا سزا خدا دنیا میں سرخ و روح تو عقبہ میں کامیاب۔ مولا رب العالمین آج کی بس میں محبت کو قبول فرمائیے، قبول فرمائے۔ ایک بنیے، نیک بنیے، انسانیت کا درد رکھنے والا بنیے، لوگوں کے زخموں پر مرہم لگانے والا بنیے، لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے والا نہ بنیے۔ محبت قائم کیجئے، رواداری قائم کیجئے، اس رب سے ڈریے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے۔ جب تک آپ ذاکر رہیں گے تب تک آپ باقی رہیں گے۔ ذکر ہٹا آپ کٹے، آپ کو کٹنے سے بچنا ہے تو آپ اپنی سانسوں میں ذکر مصطفی بسا لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آج کی اس بزم محبت کو قبول فرمائے۔ ہماری نوجوانوں نے، ہماری کمیٹی کے افراد نے، اہل علاقہ نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے۔ مولا آج کے اس پس منظر کو بھی قبول فرما لے، پیش منظر کو بھی قبول فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم۔